السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلیٰ کا القاعدۃ السادسہ، یعنی اسماء میں جو قواعد شیخ نے بیان کیے ہیں اس کا القاعدۃ السادسہ، چھٹا قاعدہ۔ عنوان ہے اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین۔ اللہ کے اسماء، اللہ کے نام فکس نمبر میں محصور نہیں ہے، فکس تعداد میں محصور نہیں، ان کی کوئی فکس اور متعین تعداد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے اتنے ہی نام ہیں، 90 نام ہیں، 99 نام ہیں، 111 نام ہیں۔ اللہ کے ناموں کو کسی فکس نمبر میں محدود نہیں کیا جا سکتا، مقید نہیں کیا جا سکتا، گنتیوں میں محدود نہیں کیا جا سکتا، فکس تعداد، فکس گنتی، کوئی فکس نمبر نہیں اللہ کے ناموں کا۔ قاعدہ واضح ہے؟ ہاں، کیوں یہ بات ہے؟ اس کی شیخ نے ایک مشہور حدیث ذکر کی ہے، جس کو آپ دعا کی کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے، کہ ہم و غم یا حزن و غم کو دور کرنے کی جو دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جب دعا کا تذکرہ آتا ہے تو ہم انہی دعاؤں کی جانب اشارہ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، یاد کرنے کی تلقین کرتے، یاد کراتے ہیں طلبہ کو، جو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، نبوی دعائیں، مسنون دعائیں، معصور دعائیں، بناوٹی دعائیں، بزرگوں کی جانب سے بنائی ہوئی دعائیں، ان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو متعدد علماء نے نقل کیا، حدیث صحیح ہے۔ امام احمد نے، اگر آپ کے پاس صحیح ہے تو مسند احمد میں حدیث نمبر 4318، یعنی 4318، مسند احمد کا حدیث نمبر کتنا ہے؟ 4318۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی چیک کر سکتے ہیں، یا ریکارڈنگ جو لوگ سنتے ہیں یا بعد میں لائیو وہ چیک کر سکتے ہیں حدیث، چونکہ مکمل حدیث طویل ہے، لمبی حدیث ہے، تو شیخ نے حدیث کا وہ ٹکڑا ذکر کیا ہے جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء، اللہ کے نام فکس نمبر میں محصور نہیں ہے، اللہ کے ناموں کی فکس تعداد نہیں ہے۔ حدیث دیکھ رہے ہیں یا آگے چلوں میں؟ ہاں، 4318 مسند احمد کی۔ ہاں ہاں، مسند احمد میں چونکہ اگر کیا نام ہے، انگلش والا وہ sunna.com پہ چیک کرتے ہیں، ہاں تو وہاں پہ اگر ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کتب تساء کا ہے زیادہ بہتر ہے۔ کتب تساء کا ایک مسئلہ ہے کہ صرف عربی ہے، ترجمہ نہیں وہاں پر، باقی دوسرے ترجمہ والے کتب مکتبہ شامل ہے وہاں پر، ہے یا نہیں معلوم مجھے، اردو۔ تو یہ مکمل حدیث جس کو ہم پڑھنا ہو تو مسند احمد حدیث نمبر 4318 پر پڑھیں گے۔ دعا کی کتابوں میں غم، تکلیف، الم، حزن کو دور کرنے سے متعلق جو دعائیں موجود ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ما قال عبد اذا اصابہ ہم و حزن اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن فی علم الغیب عندک۔ یہاں تک حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، اس کے بعد 3 نقطے لگے ہوئے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ مکمل حدیث نہیں، آگے حدیث کا اور حصہ ہے۔ الحدیث یعنی ذکر الحدیث، ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی الا اذهب اللہ عز وجل ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا۔ قالوا یا رسول اللہ ينبغي لنا ان نتعلم هؤلاء الكلمات قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن۔ یہ عظیم حدیث ہے، اس کی سب سے اچھی شرح، واضح شرح، مکمل شرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف مقامات پر کی، اس سے بہتر کوئی شرح نہیں۔ ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے؟ قاعدہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی کوئی فکس تعداد نہیں، اسماء اللہ تعالی غیر محصورۃ بعدد معین۔ اس حدیث کی شرح کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ چاہیے۔ امام ابن قیم نے جو شرح لکھی ہیں اور اس کے بعد جو سلفی علماء نے اس کی شرح کی ہے، 1 گھنٹہ اس حدیث کی شرح کے لیے چاہیے۔ ہم محل شاہد پر آتے ہیں، لیکن چونکہ اسماء و صفات پڑھ رہے ہیں اور توحید اسماء و صفات کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے آپ اس حدیث سے اس قدر سمجھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے ناموں کی 3 بڑی تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ کے ناموں کی 3 بڑی تقسیم کی گئی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ میں تیرے ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں،
پھر وہاں پر جو آپ توسل کے باب میں آپ پڑھے ہوں گے کہ متعدد چیزوں کا جو جائز وسیلہ ہے، مشروع وسیلہ ہے، ان میں سے ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ. اسألوک بکل اسم ہوا لک، اللہ کے اسم کے وسیلے سے سوال کیا جا رہا ہے. جو نام اللہ نے اپنا رکھا ہے، انزلتہ فی کتابک، اللہ کے ناموں کی ایک قسم کیا ہے؟ انزلتہ فی کتابک، جس کو اللہ آپ نے اپنی کتاب قرآن میں نازل کیا. یہ جملہ محل شاہد نہیں ہے جو قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے. اللہ کے نام کی دوسری قسم، او علمتہ احدم من خلقک، یا وہ نام جو آپ نے اپنی کسی مخلوق کو سکھلایا. یہ جملہ محل شاہد نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کی دوسری قسم ہے. تیسرا جملہ جو اللہ کے نام کی تیسری قسم ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یہ جملہ محل شاہد ہے. کیا مفہوم ہے؟ یا آپ کے وہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ نے علم غیب میں محفوظ کر رکھا اپنے پاس. اللہ کے ناموں کی کتنی قسم بتائی گئی؟ انزلتہ فی کتابک، کتاب میں بتایا. کتاب میں کچھ نام ہیں، جیسے آپ کو سب سے زیادہ نام ایک جگہ جو قرآن میں ملیں گے، کون سی آیت ہے؟ ایک ہی جگہ پر، ایک سیاق میں قرآن میں سب سے زیادہ سورۃ الحشر. سورۃ الحشر کے اخیر کی 3 آیتیں، وہاں پر ایک ہی سیاق میں، یعنی ایک ہی جگہ پر متعدد اللہ کے اسماء، ورنہ متعدد آیتوں کے رسول آیات پر آپ کو 2 نام ملیں گے، کہیں پر ایک، کہیں پر 2 نام آپ کو بکثرت ملیں گے رسول آیات پر. لیکن سورہ حشر کے آخر کی 3 آیتوں کی یہ خوبی ہے، یہاں پر متعدد اللہ کے متعدد اسماء ایک ہی جگہ پر ملتے ہیں آپ کو. علمتہ احدم من خلقک، اسپیشل طور پر آپ نے کسی مخلوق کو بتلا دیا. کچھ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوگی یا القاء ہوگا یا الہام ہوگا شفاعت کے حدیث میں جس کا تذکرہ آیا. یہاں جو محل شاہد ہے، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، وہ نام جو آپ نے علم غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. جو نام اللہ نے صرف اپنے پاس علم غیب میں محفوظ رکھا اپنے پاس، عندک، عند اللہ سبحانہ و تعالی، وہ نام کسی کو معلوم نہیں. وہ نام کسی کو نہ معلوم نہیں. ہم کن ناموں کو جانتے ہیں؟ جو نام کتاب و سنت میں مذکور ہیں. انزلتہ فی کتابک، علمتہ احدم من خلقک، عبدم من عبادک، نبیم من انبیائک. کچھ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت القاء ہوں گے، الہام ہوں گے، جب آپ شفاعت کے لیے سجدے میں سر جھکائیں گے. شفاعت کے حدیث میں آپ پڑھیں گے اس کو. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یہ محل شاہد حدیث کا یہ جملہ. جس نام کو صرف اللہ جانتا ہے، جو غیب ہے، اس نام کو ہم اور آپ یا کوئی مخلوق جان سکتا ہے؟ نہیں. تو جب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وہ ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، تو پھر کس طرح اللہ کے ناموں کا احصاء کیا جا سکتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے، فکس نمبر میں کیسے محصور کیا جا سکتا ہے؟ کیسے ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ناموں کو کی اتنی ہی تعداد ہے، اتنے ہی نام ہیں، کاؤنٹ کر کے کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں. بلکہ آپ اس نائے سے کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ سورہ کہف کے آخری آیت، اخیر کی جو آیت پڑھے، اور ایک آیت اور تھی کہ اللہ کی کلمات کا کوئی حصر نہیں، لا نفاد لاقوالی یا لا نفاد لکلماتہ. جو اس سیاق میں وہ آیتیں بتائی گئی تھیں، 2 آیتیں قرآن کی، کہ سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے، سارے درخت کو قلم بنا دیا جائے، تو ما نفدت کلمات، اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے اسما کی کوئی فکس تعداد نہیں، کیونکہ اللہ کے ناموں کا ایک حصہ وہ ہے جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، جو غیب ہے. تو جو غیب ہے اللہ کا ناموں کا وہ حصہ، پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی اتنی ہی تعداد ہے؟ اس لیے شیخ نے جو ایک قاعدہ بتایا، غیر محصورۃ بعدد معین، فکس نمبر میں اللہ کے ناموں کو محصور نہیں کیا جا سکتا. واضح؟ قاعدہ اور حدیث سے یہ استنباط، قاعدہ اور حدیث سے استنباط واضح ہے. ہاں. آگے پھر شیخ کہہ رہے ہیں، رواہ احمد وابن حبان والحاکم وہو صحیح. احمد یعنی مسند احمد، حدیث کی کتابوں کا عظیم ذخیرہ. اس میں شاید 30,000 کے آس پاس حدیثیں، ایک مدہ کوئی آخری نمبر چیک کر لیں گے، 30,000 کے آس پاس حدیثیں، عظیم ذخیرہ ہے حدیث کا. بلکہ اگر آپ اس ناحیے سے دیکھیں، فقہاء اربع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو اس ناحیے سے حدیثوں کو جمع کرنے کا جو عظیم کام، سب سے زیادہ جنہوں نے حدیثیں جمع کی وہ کون ہیں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ.
اور مسانید صرف مسند احمد ہیں، اس کے علاوہ بھی اور مسانید ہیں، لیکن شہرت جو مسند احمد کو ملی اور وہ دوسری مسانید کو نہیں ملی۔ مسند کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث کی وہ کتابیں جو صحابہ کی ترتیب پر مرتب ہیں، حدیث کی وہ کتابیں جو صحابہ کی ترتیب پر مرتب ہیں، یعنی ایک صحابی کی حدیث ایک ہی جگہ مل جائے گی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک ہی جگہ مل جائے گی، ابو بکر صدیق کی حدیث ایک ہی جگہ مل جائے گی، اما عائشہ کی حدیث ایک ہی جگہ مل جائے گی، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک ہی جگہ۔ باقی حدیث کی کتابوں جیسے آپ سنن پڑھ رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، ترمذی پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کیا ہے؟ حدیث ابواب کی ترتیب پر ہے، ایک موضوع متعین کرتے ہیں محدثین، باب فکس کرتے ہیں، اس سے متعلق جو حدیث آتی ذکر کرتے ہیں، وہاں صحابی موضوع نہیں ہوتا، صحابی کے اعتبار سے حدیثیں، صحابی کے اعتبار سے حدیثیں چیک کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے طلبہ کو، اپنے بچوں کو ابو ہریرہ کی 40 حدیثیں یاد کرا دوں، صرف ابو ہریرہ کی، تو کہاں جاؤں گا میں؟ مسند احمد میں۔ چاہتا ہوں عائشہ کی 20 حدیثیں یاد کرا دوں، کہاں جائیں گے؟ اسی ابھی تو ڈیجیٹل دور ہو گیا، نیٹ کے آنے کو جو بہت آسانی ہوگی، لیکن جب کتابوں صرف کتابیں تھیں اور جب محدثین علماء اور اساتذہ طلبہ کو تخریج کا طریقہ سکھاتے تھے، تو ان میں سے ایک طریقہ تھا صحابی کے ذریعے، صحابی کی معرفت کے ذریعے حدیثوں کی تخریج کرنا، تو اس کا سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا ذریعہ مسند احمد تھے، مسند احمد۔ وابن حبان، ابن حبان کے بارے میں اتنا جانیں، چونکہ حدیث کا درس نہیں لیکن چونکہ نام آیا تو وضاحت کہ جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، وہاں پر صرف صحیح حدیثیں ہیں، تو یہاں پر صرف صحیح حدیثیں نہیں، لیکن جہاں پر صحیح حدیثوں کا جو مصدر ہے، سورس جہاں پر صحیح حدیثیں مل سکتی ہیں زیادہ تر، وہ صحیح ابن حبان بھی ہے۔ دوسری ایک وجہ ہے کہ اس محدث نے، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی کتاب کا نام صحیح رکھا ہے، ضعیف حدیثیں بھی لیکن نام کی بات جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، اس طرح دو اور کتابیں ہیں یا دو اور محدثین ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے نام میں صحیح کا سابقہ جوڑا، صحیح ان کے ناموں کا جز ہے، ان میں سے صحیح ابن حبان اور دوسری کتاب صحیح ابن خزیمہ۔ صحیح ابن خزیمہ البتہ مکمل موجود نہیں ہے، مفقود ہے، صحیح ابن خزیمہ مکمل موجود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک زمانے تک مفقود تھی۔ مئو کے عالم تھے دکتور مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اہل حدیث نہیں تھے لیکن حدیث پر بڑا کام ان کا، اور ان کو بھی ہندوستانی علماء میں سے جن کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، محمد مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اس کی تحقیق کی، شاید 3 یا 4 جلدوں میں موجود صحیح ابن خزیمہ، مکمل موجود نہیں، مکمل موجود نہیں۔ والحاکم، حاکم کون ہے؟ مستدرک حاکم، جو صحیحین کی حدیثوں پر جن کا استدراک ہے۔ تو یہ حدیث کی 3 اہم کتابوں میں موجود ہے، مسند احمد میں، ابن حبان میں، حاکم میں۔ پھر امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ صحیح، یہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حدیث پر حکم ہے، کیونکہ حدیث اگر بخاری مسلم ہے تو ہمیں حکم لگانے کی ضرورت نہیں، دوسری جگہوں پر ہے تو جو اس فن کے ماہرین علماء ہیں، جو راسخین ہیں، متقنین ہیں علم حدیث کے، ان کا حکم دیکھنا ضروری ہوتا، تاکہ اطمینان ہو جائے کہ حدیث ضعیف تو نہیں، موضوع تو نہیں ہے۔ اور اس ناحیے سے اس میدان میں سب سے بڑا کام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کے حکم سے آدمی اختلاف کر سکتا ہے لیکن ان کی خدمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کام ہے حدیث کی صحت اور ضعف پر، آدمی ان کے حکم سے اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس درجے کو پہنچیے تب اختلاف کیجیے، ورنہ ایسا نہیں کہ ہم اور آپ جیسے طالب علم اور علامہ البانی سے اختلاف کریں، نہیں، اس درجے کو پہنچیے پھر اختلاف کیجیے، لیکن ان کی خدمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے آپ۔ جو عظیم کام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کی خدمات سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں شیخ، وہ مستأثر، ابھی اس حدیث سے استدلال، کس طرح استدلال ہے؟ کہنے وہ مستأثر اللہ بہ فی علم الغیب، جن ناموں کو اللہ نے علم غیب میں محفوظ کر لیا، علم غیب میں محفوظ کر لیا، کس کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ اس سے پہلے ناموں کا 2 حصہ، 2 طریقہ، 2 قسم، جس کو اللہ نے بندوں کو بتایا، انزلتہ فی کتابک، قرآن پڑھ لیجئے، متعدد اسما، شیخ نے خود یہاں پر متعدد ناموں کا تذکرہ کیا، قرآن سے، کچھ ناموں کا حدیث سے۔ علمتہ احدا من خلقک، یہ نام تو بندے کو پتہ چلا، مخلوق کو پتہ چلا، لیکن استاثرت بھی فی علم الغیب عندک، جن ناموں کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا، یہ رب کے علم غیب کا حصہ ہے، لا یمکن احدا حصرہ، ان ناموں کو کوئی حصر نہیں کر سکتا، کوئی محدود نہیں کر سکتا، کوئی فکس نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے ناموں کی اتنی ہی تعداد ہے، ولا الاحاطۃ بھی، نہ تو ان کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ
شیخ نے جو دلیل ذکر کی شیخ اس دلیل پر یہ وجہ استدلال کہتے ہیں اس عربی میں. تو محل شاہد ہمارا کیا ہے اس حدیث میں؟ اب استاثر تبھی فی علم الغیب عندک. خلاصہ کیا ہے؟ جن ناموں کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھا ان ناموں کو کیسے ہم اور آپ جان سکتے ہیں؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کی فکس تعداد ہے، اتنی ہی تعداد ہے، اتنے ہی نام ہیں؟ یہ کہنا درست نہیں ہے. یہ دعا اس دعا کے بعد ایک دوسری حدیث بھی آپ اضافہ کر لیں تو بہتر رہے گا. یہ دعا مجھے لگتا ہے اگر دعا کی کتابیں آپ یاد کے ہوں گے تو آپ کو یہ دعا مکمل یاد ہوگی. اور اگر مکمل دعا نہیں تو اسماء و صفات کے ناحیے سے حدیث کا وہ ٹکڑا ضرور یاد کیجیے، اوس تاثر تبھی فی علم الغیب عندک. ورنہ اس میں اللہ کے ناموں سے متعلق اہم چیزیں ہیں، قرآن کی عظمت سے متعلق چیزیں ہیں، اور ہم و غم، حزن، غم، تکلیف کو دور کرنے سے متعلق ایک عظیم نسخہ بتایا گیا، ایک عظیم نسخہ بتایا گیا. آپ یہ دعا پڑھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ہمارے ہم، غم، تکلیف، حزن و ملال کو دور کریں گے. دوسری ایک دعا ہے جو یہاں پر موجود نہیں، اس کو آپ ایڈ کر لیں گے تو بہتر ہوگا. اس میں چیک کر لیں. سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. سجدے نماز کے متعدد دعاؤں میں سے رکوع اور سجدہ کی وہ حالت ہے جس کی متعدد دعائیں حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. رکوع اور سجدہ یہ دو حالتیں ہیں جس کی متعدد دعائیں کتب حدیث میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ابتدائی طور پر جو سب کو مکتب میں ہم اور آپ سبھی اسی دعا کو پڑھے، تو اس لیے بہت سارے عوام یا بہت سارے لوگ جانتے ہیں ایک ہی دعا ہے، یہی دعا ہے. رکوع کی دعا سبحان رب العظیم اور سجدے کی دعا سبحان رب الاعلیٰ. یہی ایک دعا نہیں ہے، یہی ایک دعا نہیں ہے، متعدد دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، لیکن چونکہ یہ سب سے مختصر ہے، آسان ہے، اس لیے یہی دعا عموماً طلباء کو مکتب میں اور گھروں پر بھی چھوٹے بچوں کو یہی دعا یاد کرائی جاتی ہے. اما عائشہ کی جو مشہور حدیث سجدے کی دعا میں سے ایک دعا ہے بھی، مسلم کا حدیث نمبر 486 لیجیے آپ. 486 مسلم، ہاں مسلم 486. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت. متعدد فوائد اس حدیث میں ہیں، تقریباً غور سے پڑھیں گے 15-20 فائدے اس حدیث پر مستنبط ہو سکتے ہیں. حدیث کا خلاصہ یہ کہ اما عائشہ کہتے ہیں میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، میں تلاشنے لگی. اور تلاشنے کا یہ طریقہ جو مفہوم ہے کہ جس کو ایسا کہیں جس طرح اندھا تلاشتا ہے، جیسے یہ کیفیت ہو سکتی ہے جو نابینا عموماً ایسے چلتا ہے، راستوں بھی پہ چلتا ہے تو وائٹ کلر کی سفید اسٹک لے کر کے چلتا ہے، سفید لکڑی لے کر چلتا ہے اندازہ لگاتے ہوئے پیر ہاتھ سے. جب کوئی چیز انسان کو تلاشنا ہے، کبھی لائٹ نہیں گھروں میں، آپ سوچیے اس طرح جیسے یہ کیفیت ہوتی ہاتھوں کو حرکت دینے کی. تو کہہ رہے اما عائشہ کہتے میں نے تلاشنا شروع کیا، کہتے میرا ہاتھ آپ کے دونوں پیروں پر پڑا. اس کو ٹٹولنا کہیں، جس کو اس طرح کہیں تلاشنے. نہیں دکھائی دے رہا کیونکہ تاریکی ہے، اجالے کی کوئی اور شکل نہیں ہے. تو آپ کا ہاتھ، اما عائشہ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہاں پر پڑتا ہے؟ آپ کے دونوں پیروں پر. اور آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پیر کھڑے تھے اس طرح، یہ دونوں پیر ہیں. اور اما عائشہ کا ہاتھ کہاں پر پڑتا ہے؟ دونوں ہاتھ، دونوں پیروں کے اوپر. متعدد فوائد سجدے سے متعلق فوائد ذکر کیے علماء نے، محدثین نے، وہ محل شاہد نہیں ہمارا محل شاہد اس حدیث میں یا اس عظیم حدیث میں پڑھی جانے والی دعا مکمل پڑھتا ہوں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. حدیث کے شروع میں دو متضاد صفت کا تذکرہ ہے، ایسی دو صفت جو اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی، رضا اور سخط، عفو اور عقوبہ. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، یہ جملہ محل شاہد ہے. صحیح مسلم کا حدیث نمبر 486 ہے. اے اللہ میں آپ کی ویسی تعریف نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے اپنی تعریف کی. انت کما اثنیت علی نفسی یعنی حمد کے، تعریف کے، تقدیس کے، تسبیح کے جتنے بھی کلمات آپ کہہ لیں، لیکن پھر بھی انسان کی زبان، انسان کا قلم
رب کی کما حقہ تعریف تسبیح تقدیس کرنے سے عاجز ہے. آخر میں آپ کو یہی کہنا پڑے گا لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ہم یا میں آپ کی اس طرح تعریف نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے اپنی تعریف کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تعریف کس طرح کی ہے؟ اپنے اسماء و صفات کے ذریعے. اپنے اسماء و صفات کے ذریعے. تو یہ اسماء و صفات ہمیں معلوم ہے یا ہمارے لیے مجہول ہیں؟ مجہول ہیں. مجہول ہیں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک کما اثنیت علی نفسک باسمائک و صفاتک. واضح ہے ابھی؟ جس طرح اللہ آپ نے اپنی تعریف کی اپنے ناموں سے اپنی صفات سے. ان ناموں کو ان صفات کو ہم نہیں جانتے. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے اسماء فکس نمبر میں محصور نہیں ہیں. واضح؟ جو لوگ فکس نمبر میں محصور کرتے ہیں وہ 99 کو کہتے ہیں. 99. لیکن جب آپ خود قرآن پڑھیں اور رسول آیات میں جو متعدد نام بیان کیے گئے اور حدیث کو جمع کر کے آپ کاؤنٹ کریں شمار کریں تو اللہ کے ناموں کی تعداد 99 سے زیادہ جاتی ہے. یہ حصی دلیل ہو سکتی ہے. پریکٹیکل طور پر آپ قرآن میں جن ناموں کا تذکرہ ہے ان ناموں کو لیں پھر صحیح حدیثوں میں جن ناموں کا تذکرہ ہے جمع کریں دیکھیں کیا صرف 99 نام ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ تو محسوس دلیل ہوئی. یہ محسوس دلیل ہوئی کہ اللہ کے نام صرف 99 نام نہیں ہے. محسوس دلیل سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. نہیں، جن ناموں کو ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں قرآن میں موجود ہے صحیح حدیثوں میں موجود ہے تو ہاں تو ان کی تعداد 99 سے زیادہ پہنچ رہی 99 سے زیادہ پہنچ رہی. پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 ہی نام ہے؟ واضح یہاں تک؟ آگے پھر کہنے سے صحیحین کی مشہور حدیث. صحیحین کی مشہور حدیث ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ. اس حدیث سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نام 99 ہے، صرف 99 ہے، صرف 99 ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث 99 یا 99 نام کے حصر پر دلالت نہیں کرتی بلکہ من احصاها دخل الجنہ. یہ حدیث کے جملے کا تکملہ ہے، مکمل کرنے والا ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، اللہ کے صرف 99 نام ہیں. پوری حدیث ایک ساتھ ہے. حدیث کے آخری جملے کو پہلے جملے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. من احصاها دخل الجنہ یہ تکملہ ہے، مستقل جملہ نہیں ہے. یعنی حدیث کا صحیح مکمل مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جو ان ناموں کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ مفہوم نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں. شیخ کی عبارت پڑھنے پھر احصاها کا کے معنی پر آئیں گے کیونکہ احصا کا معنی صرف یاد کرنا نہیں. احصا کا معنی صرف یاد کرنا نہیں. حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ حدیث صحیحین کی ہے فلا يدل على حصر الاسماء بهذا العدد. یہ حدیث جو صحیحین کی ہے یہ ان ناموں میں یا ان تعداد میں یا اس تعداد میں یعنی 99 میں حصر پر دلالت نہیں کرتی. فلا يدل على حصر الاسماء بهذا العدد. یہ حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نام اس عدد میں یعنی 99 میں محصور ہیں. اگر ایسا ہوتا ولو کان المراد الحصر لکانت العبارہ. اگر حصر مراد ہوتا، حصر کا مفہوم کہ صرف 99 ہی نام ہے تو عبارت اس طرح ہوتی. ہاں محدود مراد ہوتا، لمٹ مراد لمیٹڈ مراد ہوتا تو یہ عبارت اس طرح ہوتی ان اسماء اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. ہاں ان اللہ 99 اسما یعنی للہ نحوی اعتبار سے خبر مقدم ہے. 99 یہ اسم مؤخر ہے. یوں بتایا نحو کے درس میں کہ جار مجرور یہ خبر ہوں گے، کبھی مبتدا یا اسم نہیں بن سکتے. کہاں بولتا کہتے یہ من احصاها دخل الجنہ یہ تکملہ ہے حدیث کا، مستقل جملہ نہیں ہے.
اگر یہ مفہوم ہوتا کہ اللہ کے ناموں کی فکس تعداد صرف 99 تو عبارت اس طرح ہوتی جیسا شیخ کہہ رہے ہیں ان اسماء اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ہے، صرف 99 نام ہے، جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، یا اس جیسی کچھ عبارت ہوتی۔ فمان الحدیث، ہاں، فمان الحدیث، حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یہ عدد یعنی 99 99 من شانی، اس کی شان یہ ہے من احصاها دخل الجنہ، اللہ کے 99 نام ایسے ہیں جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وعلی ھذا، یہ بات مکمل کر کے پھر رکتے ہیں، 99 کی وضاحت پھر یہاں پر ہو جائے گی۔ فیکون قولہ من احصاها دخل الجنہ، لہذا حدیث کے اخیر میں من احصاها دخل الجنہ کا جو جملہ ہے وہ جملہ مکملہ ہے سابقہ جملے کا، جملۃ مکملۃ لما قبلہ، اپنے سے ما قبل کے جملے کا، یعنی 99 اسمن مئتن الا واحدہ کا یہ تکملہ ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہے، اس کو مکمل کر رہا ہے۔ ولیست مستقلہ، یہ من احصاها دخل الجنہ یہ جملہ مستقل نہیں ہے بلکہ اس کا تکملہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا ان للہ 99 اسما مئتن الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، حدیث پر کوئی کلام نہیں ہے، حدیث صحیحین کی حدیث ہے۔ حدیث کے فہم میں اختلاف ہے، حدیث کے فہم میں اختلاف ہے، حدیث صحیح ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہے، شیخ اس کا رد کریں، کہہ رہے نہیں، 99 نام کے حصر پر یہ دلالت نہیں کرتی بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے 99 ایسے نام ہیں جو ان کا احصاء کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جیسے آخر ایک مثال اور ذکر کریں، اس کو پڑھ تبھی یہ مفہوم واضح ہو جائے گا۔ وَنَذِيرُ هَذَا أَن تَقُولَ عِنْدِي مِئَةُ دِرْهَمٍ أَعْدَدْتُهَا لِلصَّدَقَةِ، کوئی یہ کہے یا آپ یہ کہیں میرے پاس 100 درہم ہے جس کو میں نے صدقہ کے لیے تیار کر رکھا، اندی میت و درہمن عادتها للصدقہ، میرے پاس 100 درہم ہے جس کو میں نے صدقہ کے لیے تیار رکھا، صدقہ کے لیے رکھ رکھا ہے۔ فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى، یہ اس بات سے معنی نہیں ہے، اس سے یہ چیز لازم نہیں آتی کہ آپ کے پاس دوسرے اور دراہم نہیں ہیں، لم تعدها للصدقہ، جس کو آپ صدقہ کے لیے تیار نہیں رکھے۔ اندی میت و درہمن عادتها للصدقہ، عادتها للصدقہ یہ تکملہ میت و درہم کا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے پاس صرف 100 ہی درہم ہے، 101 نہیں ہے، 104 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، 1000 نہیں ہے، لاکھ نہیں ہے، صرف یہ لازم آتا ہے صدقہ کے لیے انہوں نے 100 درہم تیار کر رکھا ہے۔ واضح؟ ابھی شاید اس بات سے یہ حدیث کا صحیح مفہوم واضح ہوا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ ہاں، آگے پھر دوسری چیزیں بتا رہے ہیں جو اس باب میں ایک حدیث ہے اس کے ذوف کی طرف۔ ہاں ہاں، ان کی یہ فضیلت ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، ہاں، احصا کا معنی بھی رہ گیا، احصا کا بھی صحیح معنی رہ گیا۔ ہاں ہاں، احصا کا معنی کیا ہے؟ متعدد محدثین نے، امام ابن قیم نے اور اسی طرح یہاں پر خطابی کے واسطے سے ذکر کیا ہے کہ احصا کا معنی ہے، 3 معنی بعد نے ذکر کیے، بعد نے 4 معنی، بہرحال 3 معنی بہت ہی واضح، اس کے لفظ کو یاد کرنا، احصاء لفظها، احصاء کا ایک معنی ان ناموں کو یاد کرنا، ان الفاظ کو یاد کرنا، العلیم، الخبیر، السمیع، البصیر، الغفار، الغفور، غافر الذنب، ٹھیک ہے، ان ناموں کو یاد کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان ناموں کا فہم، ان ناموں کے اندر موجود معانی کو سمجھنا، ان کی دلالات کو سمجھنا، ان کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، یہ دوسری چیز جو احساء میں داخل ہے۔ تیسرا، جو عمل کے ناحیے سے ان ناموں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا۔ پھر سورہ اعراف کی اس آیت پر آپ آج وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، سورہ اعراف کے اخیر کی جو آیت بہت اہم ہے، آپ اسماء و صفات جب پڑھیں گے، اسماء و صفات کے قواعد پڑھیں گے تو یہ آیت آپ کو بار بار آئے گی، اور آگے ایک موضوع آ رہا ہے وہاں پھر یہ آیت آئے گی، کیونکہ ابھی تک ہم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا پڑھے، لیکن
آگے جو آیت کا حصہ ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اگلا جو درس آ رہا ہے پھر آیت کو مکمل پڑھیں گے. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت کو آپ ضرور یاد کیجیے. متعدد فوائد اس آیت میں. تو جن آیتوں کو یاد کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180. تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ احصاء کے معنی میں ان لفظ کو یاد کرنا، ان الفاظ کو یاد کرنا، یعنی ان اسما کو یاد کرنا. دوسرا ان اسما میں موجود معانی، مطالب، مفاہیم، ان کے مدلولات کو سمجھنا، ان میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا. تیسرا جو اس سے اعلیٰ ہے، جو اس کا تعلق عمل سے ہے، وہ کیا ہے؟ ان ناموں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنا، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا. فدعوہ بہا میں متعدد چیزیں ہیں. کبھی اس نحیے سے جب اس آیت کی شرح ہوگی، اکثر چیزیں آ جا رہی بیچ میں، لیکن محل شاہد کے اعتبار سے شرح ہو رہی ہے. ہاں، یہ احساء کے معنی ہوئے، یعنی صرف یاد کرنا اس میں نہیں، احساء میں صرف یاد کرنا نہیں ہے. اس بات کی جانب امام ابن قیم نے اشارہ کیا. اور یہ جو آپ کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی، اس سے پہلے اس طرح مرکز کتاب کوئی نہیں تھی اسماء و صفات کے قواعد سے متعلق. البتہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر سلفی علماء کی کتابوں میں متفرق منتشر طور پر یہ قواعد موجود تھے. امام ابن عثیمین نے کیا کیا؟ اس کو ایک جگہ ایک کتاب میں بہت ہی آسان اسلوب اور آسان الفاظ میں جمع کر دیا، القواعد المثلیٰ کے نام سے. اسی لیے آپ دیکھیں گے اس کتاب کی متعدد علماء نے شرح کی، اور خود مؤلف نے اس کی شرح کی صوتی شرح، یعنی آڈیو کی شکل میں بھی موجود ہے، اور وہ کتابی شکل میں بھی وہ موجود ہے. اس کے بعد متعدد سلفی علماء کی شروحات اس کتاب پر. ہاں ہاں، مثلا یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل امثل، مثال، ہاں مادہ روٹ ورڈ وہی میم سا لام. امثل، امثل سے مثلا، افضل فضلہ، اکبر کبرا. یہ اس میں تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے. واضح بھی؟ افضل، احسن، افضل ترین قواعد، بہترین قواعد، اسماء و صفات سے متعلق بہترین قواعد. اسی لیے آپ دیکھیں گے جو ہم پہلا باب یا پہلی فصل پڑھ رہے ہیں جس میں 7 قواعد ہیں، ان قواعد کا تعلق اللہ کے اسما سے ہے. یہ 7 قواعد مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد دوسرا باب یا دوسری فصل آ رہی ہے، وہاں بھی شیخ 7 قواعد ذکر کریں، لیکن ان قواعد کا تعلق صفات سے. یہ 14 قواعد سمجھیے بہت ہی اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق. اس کے بعد ان قواعد سے متعلق دلیلیں آئیں گی. پھر کچھ نصوص ہیں جن کو لوگ صحیح طور پر نہیں سمجھتے، ان کا صحیح فہم بتایا جائے کہ اس کا ان نصوص کا یہ صحیح معنی ہے. اس کے بعد اللہ کے علو اور معیت سے متعلق ایک تفصیلی بحث ہے، تفصیلی موضوع ہے کتاب کے اخیر میں، جو آپ کو دوسری جگہ نہیں ملے گا. ہاں، اس کے بعد آگے کہنے شیخ ولم یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعین هذه الاسماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 99، یعنی یہی 99 نام ہے، ان کی تعین میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. والحدیث المروی عنہ فی تعینها ضعیف، وہ حدیث جو 99 یعنی 99 نام کی تعین کے بارے میں بیان کی جاتی ہے، ضعیف ہے. والحدیث المروی عنہ فی تعینها ضعیف، نحوی اعتبار سے ضعیف خبر واقع ہوگا، یعنی والحدیث المروی مبتدا ضعیف خبر. وہ حدیث جو ان 99 یعنی 99 نام کی تعین میں بیان کی جاتی ہے، بہت سے علماء بیان کرتے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں ضعیف، وہ حدیث ضعیف ہے. پھر کچھ علماء کے اقوال لا کر اس ضعیف کی قول کی مزید تائید کر رہے ہیں. یہ اسلوب رہا ہے امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی کتابوں میں. فتاوی سے مجموع فتاوی، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی سے ایک عبارت لا رہے ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی الفتاوی صفحہ 382، یعنی 382 جلد سادس، جلد 6. اسی طرح لکھا ہوا آپ کے یہاں بھی صفحات اسی طرح لکھے ہوئے ہیں. ہاں 382 382، ہاں جلد سادس یعنی 6 جلد. من مجموع ابن قاسم، یعنی
یہ فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ، اس کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، جس طرح شاید اس سے پہلے درس میں کس طرح مستشرقین کی کتاب الموجم المفرس للفاظ الحدیث نبوی کے بارے میں بتایا تھا آپ کو. تو یہ اس طرح موجود نہیں تھا. یہ بڑا اہم کام ہے. یہ جو موجودہ امام ہیں شیخ عبد المحسن قاسم، ان کے دادا غالباً فتاوی ابن تیمیہ کو جمع کرنے میں ورنہ جو آپ ہمارے پاس آج اس طرح موجود ہے 30 سے زیادہ جلدوں میں، وہ اس طرح آسانی سے موجود نہیں تھا. یعنی مختلف علاقوں کی، مختلف دیار کی، مختلف مکتبات کی خاک چھاننے کے بعد یہ منتشر اوراق کو جمع کیا شیخ ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جو فتاوی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں، علماء نے اس پر کام کیا ہے. بعض علماء نے فہرست بنائی ہے کہ وہ اور کون سی کتابیں ہیں امام ابن تیمیہ کی جو فتاوی ابن تیمیہ میں موجود ہے، چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور کون سی کتابیں جو فتاوی ابن تیمیہ جو ابن قاسم نے جمع کیا وہ اس میں موجود نہیں. جیسے ہم واسطیہ پڑھتے ہیں، واسطیہ موجود ہے، حمویہ موجود ہے، تدموریہ موجود ہے، اور بھی کچھ کتابیں، لیکن کچھ بڑی بڑی کتابیں جو فتاوی ابن تیمیہ میں موجود نہیں ہیں. واضح ہے نا؟ تو اس کو بھی ان کو جمع کرنا، پھر موضوعات پر مرتب کرنا، عقیدے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور جو فقہی ابواب کے اعتبار سے ایک مستقل موضوع جمع کرنا، پھر ترتیب دینا. یہ جو عبارت آ رہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے تعینها لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باتفاق اہل المعرفہ بحدیثہ. ان ناموں کی تعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. باتفاق اہل المعرفہ بحدیثہ، مفہوم ہے محدثین کے اتفاق کے ساتھ. یعنی اس بات پر محدثین کا اتفاق ہے کہ 99 ناموں کی تعین کے باب میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے. یہ عبارت کن کی ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی. آگے جو عبارت آ رہی وہ بھی فتاوی ابن تیمیہ کی، البتہ وہ تھوڑا سا پہلے 2-3 صفحہ پہلے، یعنی ابھی جو عبارت پڑھے وہ صفحہ 382 382 کی. اب پھر آگے عبارت ذکر کریں وہ 379، یعنی تقریباً 3 صفحہ پہلے کہہ رہے ان الولید ذکرہا عن بعض شیوخہ الشامیین. ولید نے ان اسماء کو اپنے بعد شامی شیوخ یا شامی اساتذہ سے ذکر کیا ہے. کما جاء مفسراً فی بعض طرق حدیثہ، جیسا کہ بعض طرق میں یہ چیز موجود ہے، یہ تفصیلی طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ولید نے ان ناموں کو اپنے بعد شامی شیوخ سے یا شامی اساتذہ سے ذکر کیا ہے. یعنی یہ کارنامہ، یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ولید ہیں. یہ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ولید ہیں. تو یہ پہلے بات امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ یہ چیز جو بیان کی جاتی ہے ضعیف ہے. پھر شیخ الاسلام کا قول لا کر بتایا کہ یہ اس حدیث اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں. تعینها لیس من کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کن کا قول ہے؟ یہ ولید اس کو اپنے بعد شامی اساتذہ سے یا شامی شیوخ سے ذکر کرتے ہیں. ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد آپ کے یہاں لکھا ہو فی فتح الباری طبع سلفیہ. ہاں، یہ چونکہ کتاب کے متعدد طبعات ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ بات شیخ کہہ رہے ہیں. ابھی چونکہ موجودہ جو تحقیق اس طرح لوگ نہیں کرتے. طبع سلفیہ اس کے بس یہ جانیں کہ جو ماضی میں فن حدیث یا سلفی کتابوں کی نشر و اشاعت کے لیے جو مکتبہ مشہور تھا مدینہ میں، وہ المکتبہ سلفیہ تھا. شاید مصر میں بھی اس کی برانچ تھی، آپ لوگ تھے المکتبہ سلفیہ. ابھی شاید نہیں ہے. کتابوں کو شائع کرنا، جیسے ایک زمانے تک یہاں پر اپنے بمبئی میں دارالسلفیہ تھا مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا، یا پھر بعد میں جامع سلفیہ بنارس نے بہت ساری خاص طور پر درسی کتابیں چھاپیں، اور اس طرح کتب حدیث میں متعدد کتابیں، خاص طور پر جو شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ رحمانی کی میرات المفاتی وہ جامع سلفیہ نے چھاپی. بعد میں ہو سکتا دوسرے لوگوں نے کاپی کر کے چھاپا، لیکن جو اصل نسخہ، پہلا نسخہ جو چھاپا ہے وہ جامع سلفیہ نے چھاپا ہے. اور شاید جو حق طبعات اور حق نشر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے جامع سلفیہ ہی کو دیا.
اللہ عالم، اس پہ لمبی تفصیل ہے جو ان کے ورثہ بتا سکتے ہیں، لیکن بعد میں دوسرے لوگ پھر کاپی کر کے چھاپ رہے ہیں۔ تو مکتبہ سلفیہ، سلفی تراث، سلفی کتابوں کو شائع کرنے کا ایک عظیم مکتبہ تھا جو شاید اب نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا، اللہ عالم۔ کہہ رہے ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں، لیست العلت عن الشیخین علی البخاری و مسلم تفرد الولید فقط بل الاختلاف فیہ والاضطراب وتدلیسہ واحتمال الادراج۔ یعنی ابن حجر کے اس قول کو لا کر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف ولید کا تفرد نہیں ہے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی جو عبارت لائیں وہاں پر ولید کا تفرد، یعنی ولید یہ بیان کرنے میں منفرد ہیں، اپنے شامی اساتذہ سے صرف اس بات کو روایت کرتے ہیں جو 99 ناموں کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، صرف ولید کا تفرد نہیں اس چیز کو بیان کرنے میں، بلکہ ولید کا اختلاف کرنا بھی ہے، اسی طرح اضطراب بھی ہے، اسی طرح ولید کی تدلیس بھی ہے، اور ادراج کا بھی احتمال ہے۔ یہ سب اصول حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ اصول حدیث پڑھے ہوں گے تو یہ تمام الفاظ آئے ہوں گے کہ ایک راوی سے دوسرا راوی کس طرح اختلاف کر کے بیان کرتا ہے۔ ایک ہی شیخ کے متعدد تلامذہ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ایک طالب علم کچھ دوسری طرح روایت کرتا ہے، دوسرا طالب علم کوئی دوسری طرح روایت کرتا ہے، جو مختلف طرح پر روایت کر رہا ہے دوسرے تلامذہ سے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے، اگر اس کا حفظ اور ضبط اچھا نہیں ہے تو پھر اس کی روایت ضعیف کے قبیل میں جاتی، اگر ہاں شاذ ہوگی۔ وہ تفصیلی بحث آپ اصول حدیث میں پڑھیں گے چونکہ اصول حدیث کا درس نہیں ہے۔ اس طرح اضطراب کی بحث بھی اصول حدیث سے تعلق رکھتی ہے۔ تدلیس ایک مکمل درس آپ پڑھیں گے، متعدد طرح کی تدلیس۔ صرف ایک بات تدلیس کے بارے میں، جو مدلسین کے مختلف درجات ہیں، مختلف قسمیں ہیں۔ تدلیس کے باب میں ایک باب کہتے ہیں مدلسین کہ جو مدلس ہے اگر معنعن روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، الا کہ وہ سما کی صراحت کرے، کہے سمیتو یا اخبرنا حدثنا، معنعن یعنی ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے اپنے شیخ سے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری بحثیں آپ اصول حدیث میں پڑھیں گے۔ اور یہ کلام کن کا؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن حجر کو آپ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے فن حدیث میں، شرح حدیث میں، اصول حدیث میں، مصطلح الحدیث میں ابن حجر کی خدمات سے آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ جیسے آپ کو مصطلح الحدیث پڑھنا ہے تو ان کی کتاب نزہہ اور نخبہ، آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ آپ حدیث کی شرح پڑھنا چاہتے ہیں، حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کچھ ایسی اصول کی چیزیں نا جسے آپ چاہے کہ میں اس فن میں کمال حاصل کروں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ چاہیں کہ میں واشی پہنچنا ہے اور مہاپے روڈ کے بغیر پہنچ جائیں، آپ مجھے سی ایس ٹی جانا ہے اور آپ چاہیں کہ میں کرلا کے بغیر پہنچ جاؤں، تو یہ کچھ ایسی اصولی چیز ہے۔ آپ فن حدیث میں درک حاصل کرنا چاہتے ہیں، مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ابن حجر کی خدمات سے بے نیاز ہو کر میں فن حدیث میں مہارت حاصل کر لوں، نہیں۔ آپ حدیث پر حکم لگانا چاہتے ہیں، آپ ایک طالب علم، اور آپ چاہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے نے جو حکم لگایا حدیث پر اس سے الگ ہو کر میں کوئی حکم لگاؤں، اور آپ مبتدی طالب علم ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ عقیدے کے مسائل میں درک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابیں نہ پڑھوں اور اس کی جو شرح شیخ ابن عثیمین کی نہ پڑھوں، اور عقیدہ کی کتابوں میں مجھے مہارت ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ یہ علماء ہیں، یہ وہ علماء جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی انہی چیزوں کے لیے، انہی علوم کے لیے، انہی فنون کے لیے، اور آپ ان کی خدمات سے بے نیاز ہونا چاہتے ہیں، یہ ممکن نہیں۔ ہاں پھر آگے کہنے شیخ، چونکہ اللہ کے 99 ناموں کا تذکرہ صحیحین کے حدیث میں، لیکن وہ 99 کون ہیں ان کی تعین نہیں۔ ہاں اس لیے شروع میں بتایا کہ جب ہم جمع کرتے ہیں تو وہ نام اللہ کے اسماء کی تعداد 99 سے زیادہ ہو جاتی۔ ہاں قرآن میں موجود نام اور صحیح حدیثوں میں جو نام موجود ہیں۔ شیخ وقت جماعت 99 اسما مما ظہر لی من کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں میں نے بھی 99 ناموں کو جمع کیا ہے جو میرے لیے ظاہر ہوئے اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ یعنی شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی اللہ کے 99 ناموں کو جمع کیا، کچھ نام کو قرآن سے، کچھ ناموں کو صحیح حدیثوں سے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر جو 99 ناموں پر کلام ہو رہا ہے کہ ضعیف ہے، وہ ناموں کی تعداد موجود ہے، لیکن یہاں پر جو شیخ نے جمع کیا ہے وہ قرآن کی آیتوں سے یا صحیح حدیثوں سے۔ تو ان ناموں کو پڑھتے نہیں، آپ پڑھ لیں گے یا ایک مرتبہ اسکرول کر دیں گے اس پر، فمن کتاب اللہ تعالیٰ،
यहाँ पर कुरान से शेख ने 81 नामों का तस्करा किया। वादे है ना, 81 है ना, एक मतलब स्क्रॉल कर दें हल्का। इन तमाम नामों को आप नहीं याद कर सकते तो कम से कम आप कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ, जैसे कि सूरह हश्र की आखिर की 3 आयतें ज़रूर याद कीजिए। आप अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को पढ़ रहे हैं, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के कवायद को पढ़ रहे हैं, तो सूरह हश्र की आखिर की तीनों आयतें, आखिरी तीनों आयत ज़रूर याद कीजिए। सूरह आराफ की जो आयत बार बार दर्स में है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, मुकम्मल याद कीजिए वो आयत, ठीक है। सूरतुल इखलास आपको याद है, लेकिन फिर याद कीजिए, बार बार याद कीजिए, पढ़िए। उसके लिए सल्फ़ी उलमा की तफसीर पढ़िए, किस तरह ये छोटी सी आयत इसमें अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का किस तरह बयान है, और क्यों इस छोटी सी सूरत को हदीस में क्या कहा गया, सुदसे कुरान कहा गया, 1/3 ऑफ कुरान, 1/3 कुरान क्यों कहा गया। और इसी तरह अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को जब आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो आयतुल कुर्सी को पढ़िए। आयतुल कुर्सी सबको याद है, लेकिन पढ़िए, उसके लिए सल्फ़ी उलमा की दुरूस पढ़िए। सल्फ़ी उलमा ने जो उसकी शरह की है आयतुल कुर्सी को, उसको पढ़िए, सुनिए। इसीलिए आप देखें ये इस आयत को, यानी आयतुल कुर्सी को हदीस में क्या कहा गया, आज़म आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, आज़म आयतिन फ़ी किताबिल्लाह, अज़ीम तरीन आया। शेख इब्न उसैमीन जब उसकी शरह करते हैं, चाहे तफसीर में या अल-अक़ीदा अल-वासितिया में उसकी शरह आती है शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ, तो मुतअद्दिद अस्मा व सिफ़ात को ऐसा ज़िक्र करते हैं कि देखिए किन किन नामों का, किन किन सिफ़ात का इस अज़ीम आयत में, आज़म आयतिन फ़ी किताबिल्लाह तज़किरा है। तो ये तमाम नाम आप नहीं याद कर सकते, तो ये आप कीजिए। ये एक दिन में नहीं हो सकता हफ्ता लगे, हो सकता है शहर लगे, महीना लगे, लेकिन ये अहम है अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात की मार्फत के लिए। एक चीज़ आप और जो हर दिन कर सकते हैं, जब भी आप कुरान पढ़ते हैं, और कुरान की तिलावत के नए से मेरा एक उसूल है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, आप वजीफ़े के तौर पर लाजिम कीजिए। फजर के बाद आप अगर नहीं पढ़ सकते किसी वजह से, तो कम से कम हर दिन एक पेज तो कुरान का पढ़िए, और ये लाजिम कीजिए कि एक आयत कम से कम उसकी तफसीर पढ़िए या तर्जुमा पढ़िए। तो देखिए मुतअद्दिद आयतें आपको आएंगी, आयतों के एंडिंग पर, रसूल आया पर अल्लाह का कोई ना कोई इस्म आ रहा है, अल्लाह का कोई ना कोई इस्म आ रहा है। जैसे हम इससे पहले आयतें गुजरी हुस्ना के बाब में या मुतअद्दिद दर्स में, जहाँ ये आलाम और औसाफ की बात आई, या ये बात आई कि अल्लाह के इस्म में सिफत पाई जाती है, तो वहाँ पर आयतुल मुहारबा शेख ने जिक्र किया था, फिर मायदा किया था ना, वहाँ पर गफूर रहीम है ना आयतुल मुहारबा में, ये इस्तिदलाल किया कि जब ये तौबा करेगा तो उससे तौबा हद साकित हो जाएगी, ये बात गुजरी है। उसके चंद आयतों के बाद फिर सारिक और सारिका वाली आता है, यानी चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, उनके हाथ काट दो। वहाँ पर क्या तस्करा है, वहाँ गफूर रहीम नहीं है, अजीजुल हकीम है। वहाँ पर क्या है, अजीजुल हकीम है। बल्कि एक आराबी का वाक़या, किसी ने उस आयत को गलत पढ़ा, गफूर रहीम पढ़ा, तो कहा नहीं, हो ही नहीं सकता अल्लाह गफूर रहीम हो और हाथ काटने का हुक्म दे। तो हाँ, आराबी, तो अल्लाह के जो नामों का तस्करा है रूसुल आया पर, वो पूरे आयत का निचोड़ वहाँ बयान किया जा रहा है, रब्त है, नज़्म है। अल्लाह गफूर रहीम और चोर का हाथ काटने का हुक्म दे, हो ही नहीं सकता। अजीज़ुल हकीम है ना, कहते अज़्ज़ा फ़हकमा फ़अमरा बिलक़त, अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है, हुक्म देता है, उसके अहकाम मुहकम है, मुतशाबे नहीं है, अजीज़ है, हकीम है, इसलिए वो चोर और चोरनी का हाथ काटने को हुक्म दिया। यहाँ गफूर रहीम यहाँ मुनासिब नहीं है। गफूर रहीम कहाँ पर है, आयतुल मुहारबा में। हाँ, तो वाज़ेह है ना, चंद आयतों के फासले पर। बल्कि अगर हाफिज़ी कुरान लें, जो इंडियन हाफिज़ी नुस्खा है, तो शायद दाहिने हाथ वाले पर ये आयत मुहारबा, बाएं हाथ पर वस्सारिक वस्सारिका, ऐसा ही ना। हाँ हाँ, अलबत्ता जज़ा के लफ्ज़ भी ये पढ़े थे, एक लतीफ़ फ़ायदा है कि कुरान में जज़ा दोनों माने में इस्तेमाल होता है। जज़ा जिसको हम उर्दू में जज़ा बोलते हैं, जज़ा यानी बदला, यानी सवाब। दूसरा जज़ा सज़ा, तो यहाँ पर जज़ा जो है सज़ा वाला मफ़हूम है, यहाँ पर जज़ा क्या है, सज़ा वाला मफ़हूम है। और एक इसका दूसरा अपोजिट है, जिसको हम कहते हैं अल्लाह का फ़ज़ल, फ़ज़ल, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का करम, अल्लाह का अदल। ये उन आयतों में आप गौर करेंगे जहाँ एक ही जगह पर जन्नतियों का तज़किरा और जहन्नमियों का तज़किरा हो रहा है, तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ में आएगी। आप
سورہ نبا کی اخیر کی آیتیں پڑھے جہاں اللہ نے پہلے جہنمیوں کا تذکرہ کیا پھر جنتیوں کا تذکرہ. جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کہا ہے جزاء وفاقہ، یہی ہے نا، جزاء وفاقہ، وہاں جزا کہا مناسب بدلہ ہے، مناسب سزا ہے. جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، متقین کا تذکرہ پھر کیا کہا جزاء من ربک عطاء حساب. یہاں جزا کے ساتھ عطا ہے، عطا ہے، فضل و کرم ہے، حسابن کافی بدلہ یا انکاؤنٹیبل، اتنا بدلہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے یہاں پر آپ دوسری چیز دیکھیں من ربکا لگا ہوا ہے متقین اور جنتیوں کے تذکرے میں. جہنمیوں کی کو ملنے والی سزا پر من ربکا نہیں لگا. یہ جب دونوں آیتوں کو موازنہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. ہاں تو یہ اس کو بتا دیا، آپ اسکول کر دی وہاں پر اللہ کے جن ناموں کا شیخ نے تذکرہ کیا قرآن سے 81 نام. تو یہ بتا کہ آپ ان ناموں کو یاد کر سکتے تو بہتر، ورنہ یہ کچھ آیتوں کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ آپ ان کو یاد کیجئے. نہیں کافی، اسکرول کر دیے کافی. اس کے بعد پھر فمن سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نسخے میں سنت سے یعنی حدیث رسول سے جو نام شیخ نے ذکر کیا ہے یعنی 82 سے 99، ابھی اسکرین پر اسی کو چھوڑیں گے تو بہتر رہے گا. تو ان کی شرح بھی موجود ہے آپ کے یہاں بھی، یعنی شرح یعنی تخریج، یعنی ان ناموں کی محقق نے دلیل ذکر کی ہے، شرح نہیں کہیں گے. یعنی جن ناموں کو شیخ نے ذکر کیا 82 سے 99 تک، یعنی پہلا نام سننا سے الجمیل ہے اور آخری نام الوتر ہے، ان ناموں کی محقق نے دلیل ذکر کی ہے صحیح حدیثوں سے. واضح ہے نا؟ دلیلوں کو پڑھیں گے کافی وقت جائے گا، صرف ان ناموں کو پڑھ لیتے ہیں. اگر کسی کا کسی نام پر اشکال ہے تو ضرور پوچھیں گے. الجمیل، الجواد، الحکم، الحی، الرب، الرفیق، الحی نہیں ہوگا شاید الحی ہوگا، حی، حی وہاں پر قرآن میں ہوگا، حی، حی. یہاں پر نسخے میں دیکھیے 85 پہ کیا لکھا ہے، اعراب شاید غلط لگا ہوا ہے. نہیں اعراب حیون الحی لگا ہوا ہے. نہیں نہیں وہ ہے وہ، لیکن اعراب کیا لگا وہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں میرے یہاں تھوڑا گڑبڑ ہے، الحیو لکھا ہوا ہے، حی یعنی ڈبل یا الرب، الرفیق، السب، اللہ عالم. پڑھ لیتے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. الرفیق، السبوح، السید، الشافی، الطیب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، الموتی، المنان، الوتر. یہ وہ نام ہے جس کو شیخ نے حدیثوں سے ثابت کیا. پھر جو محقق ہیں، جو محشی ہیں، انہوں نے ان ناموں کی دلیل ذکر کی حدیثوں سے. البتہ ان ناموں کو ذکر کرنے کے بعد شیخ کہتے ہیں بعض ناموں پر مجھے بھی اشکال ہے، بعض ناموں پر مجھے اشکال ہے یا بعض ناموں پر تردد ہے. ابھی وہاں پر آتے ہیں. یہاں پر جن ناموں کی دلیل ذکر کی ہے، جیسے الجمیل کی دلیل ذکر کی، الجواد کی، الحکم کی دلیل ذکر کی، اس کے بعد الرب کی ذکر کی، الرفیق. ہاں سوال کر سکتے اسکرین پر وہی نام رکھیں جو سننا سے ثابت ہیں، الجمیل سے لے کر الوتر تک سب کی دلیل محشی نے ذکر کی. ہاں اس میں کوئی سوال ہے؟ ہاں ہاں وتر آخری نام جو ہے وتر. ہاں اعراب کی تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے. ان اللہ وتر یحب الوتر، ان اللہ وتر. کہیں بعض مقام پر ایسا رہتا ہے، وہ آپ کو حدیث میں بھی ملے گا کہ اعراب نہ لگاتے تو بہتر ہوتا. وہ ہو جاتی ہے اس طرح غلطی. جو اصل حدیث میں اعراب کچھ لگا وہیں پر وہی مؤلف جب شرح کرتے ہیں تو اعراب بتاتے ہیں ایسا، لیکن وہاں پر ہو سکتا ہے اعراب لگاتے وقت اصل حدیث پر وہ خیال نہیں. یہ چیز آپ کو فتح الباری میں بھی ملے گی. ہاں کیونکہ جب وہاں پر گفتگو کرتا ہے مؤلف اعراب کس طرح ہونا چاہیے تو وہاں پر لکھتے ہیں یہ فتحہ، یہ کسرہ، یہ ضمہ، لیکن اعراب لگاتے وقت ہو سکتا ہے اتنا وہ دقت نہیں، کیونکہ متعدد چیزیں. ہاں ہاں تو الوتر
ہاں، اور کسی نام پر ہے؟ اللہ کے اسما کو متعدد ناحیوں سے لوگوں نے پڑھا ہے، جیسے یہاں پر القابض، الباسط آیا، المقدم المؤخر آیا، یا اسی طرح آیت میں سورہ حدید میں الاول آخر الظاہر الباطن. تو کچھ نام ایسے ہیں جو متقابلات یا ازداد کہتے ہیں. مکمل ایک بحث ہے، جو بحث یہاں پر نہیں ہے، دوسری کتابوں میں، جیسے دکتور خلیفہ تمیمی کی کتاب ہے، شیخ عبدالرزاق البدر کی کتابیں، یا جو بھی سلفی علماء کی کتابیں اسماء و صفات میں، ان کو پڑھیں گے تو آپ اس موضوع پر بحث کرتے ہیں. اللہ کے نام جو ازداد متقابلہ، جیسے اول اس کا اپوزٹ آخر، ظاہر اس کا اپوزٹ باطن، القابض یہاں پر ذکر کیا شیخ نے، اس کا اپوزٹ الباسط، الخافض اس کا اپوزٹ الرافع. تو بہتر ہے کہ ان کو ایک نام کو نہ ذکر کیا جائے، ان میں یہ ادب ہے کہ صرف ایک نام کو نہ ذکر کیا جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ آخر ہے، آپ صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ باطن، دونوں کو ذکر کریں ساتھ میں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ادب کو ملحوظ رکھیں، کیونکہ دیکھیں ہم کسی عام انسان یا عام مخلوق کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، رب کے بارے میں، خالق کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو عظمت کا جس قدر پہلو ہے اس کو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کہیں سے نقص کا، کہیں سے عیب کا پہلو نہ نکلے. اسی لیے جو اصول بتایا گیا کہ اللہ کے اسماء و صفات کیا ہیں، کلھا حسنہ، یعنی کسی ناحیے سے نقص نہیں ہے، کسی ناحیے سے عیب نہیں ہے. کہیں سے بھی نقص اور عیب کا پہلو نکلتا ہے تو کہتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، اگر یہاں اس میں نقص کا پہلو تو رب کی ذات کے شایع نشان نہیں. اسی لیے اردو میں جو ایک جملہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ صفت اسی طرح رب کی ذات کے لیے لائق اور زیبا جو اس کے شایع نشان ہے. ہاں ابھی کوئی سوال ہے اس پر؟ الحفی آگے بات آ رہی، الحفی حدیث میں نہیں، آیت پر ہے، آیت پر ہے، آگے آگے گفتگو کریں. یہ وہ نام ہے جو شیخ نے 99 نام کو، کچھ نام کو، یعنی زیادہ تر ناموں کو قرآن کی آیتوں سے، کچھ ناموں کو حدیث سے ذکر کیا، اور حاشیے میں یعنی محشی نے، محقق نے ان ناموں کی، حدیث والے ناموں کی دلیل بھی ذکر کی، قرآن کی آیتوں والے ناموں کی دلیل ذکر نہیں کی. پھر اس کے بعد شیخ کی عبارت. ہاں ہاں، وہ اس میں قرآن کی آیتوں میں، قرآن کی آیتوں سے. ابھی اس کے بعد شیخ کے الفاظ کہ ھذا مخترناہ بالتتبع، یہ وہ نام ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے، اختیار کیا تتبع کے ذریعے، یعنی قرآن کی آیتوں اور حدیثوں سے. واحد و ثمانون اسمن فی کتاب اللہ عز وجل، 81 نام، 81 نام قرآن سے. و ثمانیۃ عشر اسمن، کتنے نام ہوئے؟ 18 نام. کسے؟ فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول سے. کل کتنے نام ہوئے؟ 99 نام. کہتے ہیں شیخ ان ناموں کو ہم نے جمع کیا، 81 نام کہاں سے؟ قرآن سے. باقی ثمانیۃ عشرہ، 18 نام سننا سے، حدیث رسول سے. پھر آگے کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَ عِنْدَنَا تَرَدُّدٌ فِي إِدْخَالِ الْحَفِي، گرچہ ہمیں بھی تردد ہے یا تردد رہا، پسو پیش میں ہم رہے الحفی نام کو ثابت کرنے سے متعلق، کیونکہ الحفی نام قرآن میں مطلق نہیں آیا، بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقید ہے. انہو کان بی حفیہ، انما ورد مقیدن فی قولہ تعالی عن ابراہیم، انہو کان بی حفیہ. حفیہ شیخ نے الحفی جو نام ذکر کیا، کہہ رہے ہیں گرچہ الحفی نام میں ہمیں تردد رہا، کیونکہ مطلق یہ نام نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقید آیا. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ الْمُحْسِن، اسی طرح محسن، محسن کا تذکرہ کہاں ہوا؟ حدیث میں 96 نمبر پر. ٹھیک ہے. لِأَنَّنَا لَمْ نَطَّلِعْ عَلَى رُوَاتِهِ فِي الطَّبَرَانِي، کہہ رہے ہیں ہم طبرانی میں جو اس کی روایت، اس پر ہم مطلع نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. وما اسم المحسن پر آپ پڑھ لیں گے. اور اس پر شیخ عبدالرزاق البدر کا رسالہ ہے، شیخ عبدالرزاق البدر کا رسالہ ہے، اس کو پڑھیں گے تو بہتر ہے. وقد ذکرہ شیخ الاسلام من الاسماء، وقد ذکرہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ من الاسماء، المحسن کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اللہ کے اسماء میں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے. تفصیلی طور پر، اور اس کے لیے شیخ عبدالرزاق کا رسالہ پڑھیں. ومن اسماء اللہ تعالی ما یکون مضافن، اللہ کے ایک دوسری بات بتا رہے ہیں، جو اس کو تفصیلی بات پڑھنے کے لیے خلیفہ تمیمی کی کتاب، عبدالرزاق البدر کی کتاب پڑھیں. نہیں آپ کے یہاں؟ ہاں محسن نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْمُحْسِن
لم نطلع على رواته فی الطبرانی وقد ذکرہ شیخ الاسلام من الاسماء، یعنی محسن نام اس پر ہم تبرانی کی روات میں یا تبرانی کی روات میں مطلع نہیں ہو سکے، آگاہ نہیں ہو سکے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے محسن نام کو اللہ کے اسماء میں ذکر کیا۔ ٹھیک ہے، یہ شیخ کے اپنے الفاظ ہیں۔ محشی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَتَرَدَّدَ فِيهِ الشیخ لِأَنَّهُ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى رُوَاتِهِ فِي الطَّبْرَانِي، یہ حاشیے کے عبارت ہے، محقق کہہ رہے ہیں، یہ حاشیے کے عبارت، حاشیے میں جہاں پر المحسن پر والحق ان الحدیث ثابت وقد ورد عن جميع من الصحابہ، کہہ رہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث حق ہے، ثابت ہے، متعدد صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، جیسے شداد بن اوس کی حدیث، انس بن مالک کی حدیث، سمرہ بن جندم کی حدیث، اور پھر شداد بن اوس کی حدیث کو شیخ نے ذکر کیا ہے، یعنی حاشیے میں، یعنی شیخ نے نہیں، محشی نے۔ اسی طرح حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے، سمرہ بن جندم کی حدیث کو ذکر کیا ہے۔ پھر اخیر میں کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے جو کہا، جو تردد ہے وہ یعنی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ نے جو تردد کی بات کہی کہ یہ روایتیں ملنے کے بعد تردد والی بات ختم ہو جاتی، تردد والی بات ختم ہو جاتی، ہاں ثابت ہے۔ تفصیلی طور پر شیخ عبدالرزاق کا جو رسالہ ہے پڑھیے اس کو۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں شیخ کہ اللہ کے اسماء میں سے کچھ وہ ہیں جو مضاف مستعمل ہے، جیسے مالک الملک، ذی الجلال والاکرام، مالک یوم الدین۔ ومن اسماء اللہ تعالی ما یکون مضافا مثل مالک الملک، سورہ آل عمران میں استعمال ہو، قل اللہم مالک الملک ذی الجلال والاکرام، یا مالک یوم الدین۔ یہ بات الحمدللہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے اسماء کی کوئی فکس تعداد نہیں، کسی فکس نمبر میں اللہ کے ناموں کو محصور نہیں کیا جا سکتا۔ رکتے ہیں پر نکتفی بہذا القدر، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد پھر ہم اگلا قاعدہ شروع کریں گے، القاعدہ السابعہ، یعنی 7واں قاعدہ۔ یہ جو مضاف والے نام ہے وہ شمار نہیں ہوئے کہ شیخ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ اصل میں ایک دوسری بات ہے، جب اللہ کے ناموں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک تو اسماء مفردہ، اسماء مفردہ یعنی اضافت نہیں کسی چیز کی جانب، کسی اسم کی جانب، کسی ذات کی جانب۔ جیسے ابراہیم علیہ حفیہ کے بارے میں شیخ نے کیا کہا کہ مطلق نہیں استعمال ہو، مجرد نہیں استعمال ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ بھی حفیہ۔ اس طرح کچھ اسماء جو مضاف مستعمل ہیں، مالک الملک، مالک یوم الدین، ذی الجلال والاکرام، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ اسماء متقابلات کے طور پر ہیں، یعنی وہ نام اکیلے نہیں استعمال کریں گے، اس کے اپوزٹ کے ساتھ استعمال کریں گے۔ اس کے لیے سب سے واضح دلیل سورہ حدید کی ابتدا میں آیت نمبر 3 یا 4 ہوگی، اول آخر ظاہر باطن۔ اس کی وہ تمام شرحیں بیکار ہیں جو علماء کرتے ہیں، جب حدیث رسول میں اس کی شرح آگئی، انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، انت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ اور جو درس ایک لیا تھا ہم نے جس میں آیتوں کی شرح کس طرح کی جائے، تو اس میں ایک طریقہ یہ بتایا گیا تھا، جو ایک اصول کی حیثیت سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مقدمہ فی اصول تفسیر میں بیان کیا ہے، اور اس قاعدے کو عملی طور پر برتا ہے کنہوں نے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں۔ اس لیے ابن تیمیہ کے مقدمہ فی اصول تفسیر کی شرح ابن عثیمین نے جو کی ہے وہ ہم متعدد علماء نے کی، لیکن ابن عثیمین کی شرح سب پر فائق ہے۔ تو قرآن کی وہ تفسیر سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے جو حدیث رسول سے ہو رہی ہے۔ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جو دوسری آیت کر رہی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد آیت کی تفسیر جو حدیث سے ہو رہی ہے، جیسے سورہ حدید کی ان آیتوں کی مثال بیان کی گئی۔ باقی دیگر علماء کی شرح اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اور مخالف جاتی ہے تو اس کو ہم نہیں لیں گے۔ رکتے ہیں پر انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد ہم اگلا قاعدہ جو اسماء کے باب کا آخری قاعدہ القاعدہ السابعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔